السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت کے ساتھ ہم نے بیسکس ٹو نو کی شروعات کی، اور ہم نے شروع سے اب تک دیکھا کہ ہر ایک کا مقصد ہے، کوئی بھی ایسے ہی پیدا نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، ہر چیز کا مقصد ہے، ہر ایک کریچر کا مقصد ہے، اور سب سے اعلیٰ ترین مخلوق اشرف المخلوقات انسان، اس کا بہت بڑا مقصد ہے دنیا میں بھیجے جانے کا، کہ وہ بن دیکھے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، غیب پر ایمان لے آئے، خالص اسی کی عبادت کرے۔ یہی اسلام ہے، یہی عبادت ہے، اور احسان کے لیول پہ کرے، جو کہ ہم نے حدیث جبرائیل میں دیکھنے کی کوشش کی۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور احسان کیا ہے، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، اور دین کہتے ہیں طریقے کو، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے طریقہ چنا وہ ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور جو طریقہ میرے آپ کے خالق مالک نے میرے آپ کے لیے چنا، اس سے بہتر ہمارے لیے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ، وہ سوچے گا کہ بنانے والے سے بہتر مجھے کون جانے گا، اور اس کے حکم سے بہتر میرے لیے کچھ اور نہیں، اس کے حکم میں ہی میری بھلائی ہے، اور اس کی نافرمانی میں صرف خسارہ ہے۔ تو سبحان اللہ، ہم نے بہت کچھ جاننے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں اپنی حد الوسع کوشش سے آپ تک اللہ تعالیٰ کی باتیں پہنچاؤں، اس کا علم تھوڑا سا انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک میں نے دیا، اور آگے بھی دینے کی کوشش کروں گی۔ میں آپ کو بار بار بتا رہی تھی کہ وہ صرف ایز اے ہیومن، یعنی انسان ہونے کے ناطے سے مقصد حیات تھا، لیکن ایک امت ہونے کے ناطے سے میرا آپ کا بہت بڑا مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کے کندھوں پہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امۃ، کس لیے نکالی گئی ہو؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، ٹو سرو مین کائنڈ، ٹو سرو ہیومینٹی، یور پرپس از ٹو سرو ہیومینٹی۔ سمجھ رہے بات کو؟ میرے آپ کی زندگی کا مقصد انسانوں کی خدمت ہے، للناس، اور ان کی سب سے بڑی خدمت، ان پہ سب سے بڑا احسان کیا ہے میں آپ کو آگے بتاتی ہوں۔ اللہ خود بتاتے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیا ہے، کیوں نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے، کیا کرنا ہے لوگوں کے ساتھ، تاکہ انہیں سبحان اللہ تأمرون بالمعروف کر سکو، یعنی معروف چیزوں کا، نیکیوں کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکو۔ دیکھیں تأمرون بالمعروف آسان ہے، تنہون عن المنکر مشکل ہے، یاد رکھیں۔ بہت کم لوگ روکتے ہیں، وہ نا کیا سوچ کے نہیں روکتے بتاؤ میں آپ کو، کہ ہمیں کیا، ہم کیوں اپنا تعلق خراب کریں ان سے، انہیں اپنے تعلق باللہ کی کوئی فکر نہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ اللہ کا حکم ہے تنہون عن المنکر، برائی کو دیکھو تو روکو، چاہے ہاتھ سے ہو، زبان سے ہو، یا کم سے کم دل میں تو اس کو برا سمجھو، اور ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، سب سے نچلا درجہ ہے دل میں برا سمجھنا۔ بہترین درجہ یہ کہ روکو اس کو، ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، منع کرو لوگوں کو، وہ اپنے لیے جہنم کی سبحان اللہ راستہ چن چکے ہیں، انہیں اس ٹریک سے نکال کے جنت کے ٹریک پہ لگاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے میرا آپ کا کام، یہ ہے میرے آپ کا مقصد امت ہونے کے ناطے سے۔
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ دیکھیں اللہ نے اس دعوت کے کام کو کس سے جوڑ دیا؟ جان سے جوڑ دیا، ایمان سے جوڑ دیا۔ ایمان جان ہے، یاد رکھیں، ورنہ بیکار ہے زندگی، بیکار ہے۔ سبحان اللہ، جس کے اندر ایمان نہیں، ویسٹ، کوئی قدر قیمت نہیں اس کی، نہ اس کے اعمال کی، نہ اس کی زندگی کی، بس اس کے لیے تو آ گئے ہمیشہ کی۔ کس کے ساتھ اللہ نے اس کام کو جوڑ دیا بتائیں؟ ایمان کے ساتھ۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان لے آتے ہو، اللہ پر ایمان کو اللہ نے دعوت کے کام سے جوڑ دیا، کہہ دیا کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین ہو؟ یعنی لوگ نہ صرف اپنے میرٹس کو لے کے خود پہ تھوڑا غرور کر لیتے، خود پہ تھوڑا فخر کر لیتے نا، سبحان اللہ، کہ اللہ نے دیکھیں ہمیں بہترین امت کہا۔ کیوں کہا؟ دیکھیں جس کا جتنا درجہ ہوتا ہے اتنی ذمہ داری ہوتی ہے، یاد رکھیں اس بات کو۔ جب اللہ نے ہمیں سب سے اونچا درجہ دیا، بہترین کہا، تو وہ کام بھی اتنا ہی بڑا ہے، دعوت کا کام۔ اللہ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، یعنی ہم سے پہلے یہ دعوت کا کام اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو دیا ہوا تھا، وہ بھی تب کے مسلمان ہی تھے، یاد رکھیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے دعوت کا کام نہیں کیا، اللہ کہتے ہیں کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، کہ اگر وہ بھی ایمان لے آتے، یعنی دعوت کو اللہ نے ایمان سے اس طریقے سے جوڑا کہ دعوت کا کام نہیں کیا تو ان کا ایمان ہی نہیں تھا نا۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر وہ بھی ایمان لے آتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بھی بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے نہیں لائے ایمان، یعنی انہوں نے دعوت کا کام نہیں کیا، انہوں نے اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب کسی نعمت، یعنی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت کے لیے، اللہ نے مجھے اور آپ کو چن لیا اس کے دین کے لیے، بہت بڑا شرف ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا، امامت دی، سبحان اللہ۔ لیکن جب کسی نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ چھین لی جاتی ہے نعمت۔ یہی ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ امامت کو چھین کر، یعنی بنی اسماعیل میں دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دیا۔ انبیاء کا کام کرنے والی یہ امت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن قیامت تک یہ کام کس نے کرنا ہے؟ میں نے، آپ نے کرنا ہے، میری آپ کی نسلوں نے کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کب کریں گی؟ جب ایز اے ہیومن مقصد پورا کریں گی، یعنی انسان ہونے کے اعتبار سے بامقصد رہیں گی، تو خود بخود امت ہونے کے ناطے سے بھی بامقصد رہیں گی، ٹھیک ہے؟ جب آپ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، کتابوں پر ایمان لے آتے ہیں، فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ پر، تقدیر پر اور باقی تمام چیزوں پر مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، سارا کچھ، تو جب آپ کتاب پر ایمان لے آتے ہیں نا، اللہ کی وحی پر ایمان لے آتے، تو اس میں یہ حکم ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر وتنہون عن المنکر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس پہ بھی ایمان لانا شرط ہے، یہ کام کرنا فرض ہے میرے آپ کے اوپر، سبحان اللہ، فرض ہے۔ ہم نے، ہمارے لیے سبحان اللہ، خود کی جنت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے آج، بہت افسوس کی بات ہے۔ خود کو جہنم میں لے جا رہے، دوسروں کو بھی ساتھ گھسیٹ رہے جہنم کی طرف، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ خود کو اور دوسروں کو جہنم سے بچاتے ہوئے جنت میں لے جانے کی کوششیں کرنی ہے میں نے، آپ نے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے علم شرط ہے۔ دیکھیں میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ تأمرون بالمعروف آپ کب کریں گے؟ نیکی کا حکم کب آپ دیں گے؟ تب آپ جانیں گے کہ نیکی کیا ہے، اچھا برا کیا ہے، جب آپ پتہ کریں گے، علم حاصل کریں گے۔ اور یہ فرقان کون ہے؟ الفرقان کون ہے؟ قرآن ہے، صحیح غلط کی پہچان آپ کو دیتا ہے۔ دیکھیں جب آپ خود ایک مسلمان ہوں گے نا، جب آپ خود ایک مومن محسن ہوں گے نا، تبھی آپ دوسروں کو بھی ایک مسلمان مومن محسن بنا پائیں گے۔ جب آپ ایک سنسیئر اسٹوڈنٹ آف قرآن ہوں گے نا، تبھی آپ دوسروں کو بھی اسٹوڈنٹس آف قرآن بنا پائیں گے۔
آپ کا ہی تعلق کمزور ہے اللہ سے، تو کیا آپ دوسروں کا خاک تعلق بنائیں گے اللہ سے؟ نہیں، سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے انسان ہونے کے ناطے سے میرا آپ کا مقصد پورا ہونا چاہیے، انسان ہونے کے ناطے سے میرا آپ کا تعلق باللہ با مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو اتنا مضبوط رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تمہیں کوئی دیکھے تو اسے اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ علم میرے آپ تک پہنچ رہا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں میں اور آپ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا اپنے دین کے لیے، اپنے کلام کے لیے۔ ہم اگر ایک کام نہیں کریں گے تو اللہ کسی اور سے کروا لے گا۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں، اللہ کو ضرورت نہیں میری آپ کی، مجھے آپ کو اللہ کی ضرورت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ سبحان اللہ۔ آپ جب قرآن سے گزریں گے، حدیث سے گزریں گے، یعنی آپ جب سفر شروع کریں گے نا اللہ کے علم کا، آپ کو ساری باتیں واضح ہوتی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعوت کا کام کوئی معمولی کام نہیں، یہ فرض ہے میرے آپ کے اوپر، یہ سبحان اللہ امت ہونے کے ناطے سے ذمہ داری ہے، اس کو آپ لائٹ نہ لیں۔ یہ نفل سنت سبحان اللہ نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے رول ماڈل کہا تو سنت پر عمل کرنا لازم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہی یہ تھا نا کہ سبحان اللہ ایک پیغمبر کا، ایک نبی اور رسول کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دعوت کا کام۔ اور آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنے والا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہی کام کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کندھوں پہ ڈال کے گئے، چھوڑ کے گئے، اتنے واضح کر کے، اتنے روشن دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہی دین ہر کوئی ڈیزرو کرتا ہے، یاد رکھے، ہر کوئی، سبحان اللہ، ہر ایک کی زندگی کا مقصد یہی دین ہے، یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہر ایک انسان اسلامی فطرت پہ پیدا کیا جاتا ہے، یہ تو وہ ہے کہ ماں باپ لا علمی کی وجہ سے اس کو کسی اور طرح پہ لے جاتے، لیکن ہر کوئی مسلمان ہے، یاد رکھیں، فطرت کے اعتبار سے۔ ہمارے نیبرز کا ہمارے اوپر حق ہے، ہمارے رشتہ داروں کا ہمارے اوپر حق ہے، ہمارے نان مسلم فرینڈز کا ہمارے اوپر حق ہے، یاد رکھیں۔ یعنی آپ کی دوست ہے، آپ اس کو کیا کل جہنم میں دیکھنا پسند کریں گے؟ سچا دوست تو وہ ہوتا ہے نا جو ہمیشہ ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ کیا آپ اپنے دوست کو ساتھ جنت نہیں لے جانا چاہتے؟ کیا آپ اس کو یعنی وہ آپ کو برا کہے بھلا کہے، لیکن آپ اس کی اچھائی کی کوشش کریں، اس کی بھلائی کی کوشش کریں، کیونکہ آپ وہ جانتے جو وہ نہیں جانتی۔ نان مسلم فرینڈ بھی کیوں نہ ہو، وہ برے نہیں ہوتے، یاد رکھیں۔ میں آپ سے کہتی ہوں نان مسلم برے نہیں ہوتے، بس انہیں علم نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے یہ ظلم ہے مسلمانوں کا ان کے اوپر۔ واللہ مسلمانوں کو بہت اس کا حساب دینا ہوگا، یاد رکھیں۔ آپ ان کے ساتھ اپنے تعلق کو رکھتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ نے ان کا وہ حق نہیں دیا، آپ نے اسلام ان کو نہیں دیا۔ واللہ کل آپ سے وہ پوچھیں گے کل، سبحان اللہ، آپ کیا سمجھتے ہیں خود کو، سبحان اللہ، کہ میں نے ایز اے ہیومن اپنے مقصد کو پورا کر دیا؟ چاہے آپ کا تعلق باللہ اچھا ہے، آپ کی نمازیں اچھی ہیں، آپ کا سب کچھ اچھا ہے، لیکن آپ نے دعوت کا کام نہیں کیا، یہ ذمہ داری پوری نہیں کی، تو ہرگز غلط فہمی میں نہ رہے کہ آپ آسانی سے جنت میں چلے جائیں گے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ کا یہ جو ہے نا فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے دوست احباب کو اس دین پر لے کر آئیں، شعوری مسلمان بنائیں انہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے نان مسلم جو بھی ہیں ان سے پہلے اپنے تعلقات کو مضبوط رکھیں، یعنی آپ اتنے میٹھے اخلاق سے پیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلایا، سبحان اللہ۔ آپ کبھی سیرت سے گزر کے تو دیکھیں کتنی پیاری پیاری ہمیں باتیں ملتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کافروں سے کوئی بغض نہیں، واللہ ہمیں ان سے محبت ہے، ہمیں کفر سے نفرت ہے، ہمیں مشرکوں سے محبت ہے، ہمیں شرک سے نفرت ہے، یہ بات یاد رکھیں،
یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں محبت سے رہیں، ہم محبت کریں ایک دوسرے کو، اور محبت کا حق یہ ہے کہ اس کفر سے آزاد کریں، اس شرک سے آزاد کریں، اس کی اصلاح کریں، اس کی رہنمائی کریں، ٹھیک ہے۔ دوستی کا حق ہے، یہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے دوست کو مقصد حیات کی طرف لے آئیں۔ یعنی مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے اس امت سے محبت ہے، اور میری اس محبت کا حق یہ ہے کہ میں حق آپ تک پہنچاؤں، مقصد پہ لے کر آؤں آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو میں حد الوسع کوشش کر رہی ہوں، الحمدللہ جو صلاحیت اللہ نے دی ہوئی ہے وہ لگا رہی ہوں۔ تو اللہ بھی یہ چاہتے ہیں، وہی احسان کہ جو بھی آپ کے پاس ہے اسکلز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ لگا دیں اللہ کی راہ میں۔ دیکھیں اللہ کیسے واپس کرتا ہے آپ کو۔ اللہ کسی کا کچھ نہیں رکھتا، باقی نہیں رکھتا، دگنا چگنا کر کے واپس کرتا ہے، واللہ سبحان اللہ۔ تو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آج یعنی آپ کا دوست کوئی کچھ برا کر رہا ہے، لوگ گمراہ ہیں، آج آپ ان کو کچھ بتاتے ہیں، برا ضرور لگے کیونکہ سچ کڑوا ہوتا ہے، لیکن آگے جا کر وہ آپ کے شکر گزار رہیں گے، ہاں تم نہ بتاتی تو میں آج کہاں ہوتی، خسارے میں ہوتی، فلاں جگہ گڈھا ہے بھائی، آپ کی دوست کو نہیں پتہ، راستے پر چل رہی ہے، آپ کہہ رہیں گے وہاں گڈھا ہے، اگر وہ رک گئی تو آپ کا شکر، یعنی اب آپ اس کو برا لگا دیکھیں مجھے روک ٹوک کر رہی ہے، لیکن جب آپ یعنی ایک نہ ایک دن اسے پتہ چلے گا کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی ہوتی تو میں آج اس گڑھے میں گر گئی ہوتی۔ یہ جہنم کا گڑھا ہے، یاد رکھیں، جس سے میں اور آپ روکیں گے۔ آج سے وعدہ کریں خود سے کہ میں خود بھی اللہ سے جڑوں گی، ایز اے انسان اپنا مقصد پورا کروں گی، اور ایز اے امت اپنا مقصد پورا کروں گی، اور کس طریقے سے؟ اللہ کے نبی کے طریقے سے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قبولیت کے دو شرائط کہ خالص اللہ کے لیے ہو، اور طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، چاہے کتنا چھوٹا یا بڑا کام کیوں نہ ہو۔ قبول تبھی ہوگا جب آپ یہ دو شرطیں پوری کریں گے، اخلاص اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی خالص اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کام کرنا ہے، نمازیں پڑھنی بھی ہے، روزے بھی ہے، واٹ ایور، ایون دعوت کا کام بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ کو کیا چاہیے بے لوگوں سے؟ مجھے تو کچھ نہیں چاہیے آپ سے، سبحان اللہ، مجھے بس یہی چاہیے کہ جو بھی باتیں آپ سن رہے ہیں اپنا جائزہ لیں، یہ آپ ہی کے لیے فائدہ مند ہے، یاد رکھیں، اور اس کو دوسروں تک پہنچائے جو کہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ شیئرنگ از کیئرنگ، تاکہ دوسروں کی بھی آنکھیں کھلے، دوسروں کو بھی ان کا مقصد پتہ چلے، دوسروں کو بھی پتہ چلے کہ وہ کتنا انمول ہے، وہ خود کو کتنا سستا کر چکا ہے دنیا کی نظروں میں، دنیا کے پیچھے لگا کر۔ دیکھیں جو جس کے پیچھے پڑا وہ اتنے، یعنی دنیا سستی، اس کے پیچھے پڑنے والا سستا، یعنی ادنا اللہ رب العالمین کی ذات، سبحان اللہ، اس کا تعلق سب سے زیادہ قیمتی، اور جو اس کے پیچھے پڑا وہ انمول۔ آگے میں آپ کو سبحان اللہ بہت خوبصورت لائن سے بھی انشاءاللہ گزاروں گی انشاءاللہ تعالی، تو آپ دیکھیں گے کہ کیا کچھ خزانہ ہے دین میں۔ اللہ اکبر۔ دین کہتے طریقے کو آپ اس کو نا بالکل سبحان اللہ، دین کو نماز روزے تک نہ رکھیں، دین تو آپ کی زندگی کا ہر عمل، قول، فعل، عمل ہے، سبحان اللہ، طریقہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارتے ہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو جو طریقہ میرے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا وہ اسلام ہے، اور یہی طریقہ ہمیں قرآن و سنت سے ہمیں ملتا ہے، اور قرآن و سنت سے جو ملتا ہے وہی اسلام ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کا ہمیں نہیں پتہ، وہ اسلام نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر میری آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے، یاد رکھیں۔ اس چینل کا مقصد، ان سیریز کا مقصد، یعنی بولنے کا مقصد، سمجھانے کا مقصد، ہر ایک کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے۔ میری ذمہ داری میں نے پوری کر لی الحمدللہ، آپ کو بتا کے آپ کی ذمہ داری ہے آگے لے جانا، یہ آپ کا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یعنی مجھ سے آگے لے جاؤ چاہے وہ ایک آیت بھی کیوں نہ ہو۔ دعوت اتنی اہم ترین ہے، یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے اسپیسیفک کورسز بھی ہوتے ہیں، دعویٰ کورسز، سبحان اللہ، کیونکہ دیکھیں نیم حکیم خطرہ ہے جان، یعنی میں دیکھتی ہوں کہ آج لوگ دعوت تو کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن وہ دعوت کا حق کیا ہے؟
کہ آپ پہلے پتہ ہو آپ کو صحیح غلط کا فرق ہو، علم میں آپ پکے ہوں، راسخون فی العلم ہو، تبھی آپ آگے پہنچائیں گے نا کوئی بھی بات خود سے. یعنی ایسے جو کوئی اچھے سے یعنی علم والا کوئی بات کرے تو اس کو فارورڈ کرنے سے کوئی نہیں، لیکن آپ خود سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے نا اس میں سبحان اللہ، جب تک آپ کے پاس پختہ علم نہ ہو. اس سے بہت خطرہ ہوتا ہے، یاد رکھیں، فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے. آدھا علم بہت خطرناک ہے لا علمی سے زیادہ. ٹھیک ہے، علم نہیں ہے بہتر ہے، لیکن آدھا علم نہیں ہونا چاہیے، پختہ علم ہونا چاہیے آپ کے پاس. کوئی بھی بات ہے پوری بات پتہ ہونا چاہیے، تبھی آپ اس کو بتائیں گے آگے. ٹھیک ہے سبحان اللہ. تو اس کے لیے جیسا ایک ڈاکٹر اگر وہ ڈاکٹری سے نہ گزرے، کورس کیے بغیر ہی، وہ ٹریننگ لیے بغیر ہی سبحان اللہ ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دے تو کتنوں کی جانیں خطرے میں ہے بتائیں آپ مجھے. تو سملرلی اگر وہ پکڑ لیا جائے تو اللیگل ہوگا نا اس کے پاس اگر سرٹیفکیٹ نہ ہو سبحان اللہ. تو اسی طرح یہ دعوت کا کام ہے. یہ وہ تو صرف دنیا کی جان کی وہ ٹریٹمنٹ کر رہا ہوگا نا، یہ تو دنیا و آخرت کا مسئلہ ہے، معاملہ ہے سبحان اللہ. آپ کیسے اتنا ہلکا لے لیں گے دعوت کے کام کو سبحان اللہ. تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. پہلے آپ خود علم لیں گے، پہلے آپ خود ایک سنسیئر اسٹوڈنٹ آف قرآن بنیں گے، پہلے آپ خود قرآن سے گزریں گے، احادیث کو جانیں گے. ٹھیک ہے، پہلے آپ خود پختہ علم لیں گے، پھر آپ دوسروں تک اس کو لے جائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ نیم حکیم خطرہ جان، لکھ لیں اس بات کو سبحان اللہ. تو کوشش تو یہی رہے گی کہ آگے بھی بہت ساری باتیں آپ تک پہنچائی جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. بہت کچھ ہے ہم نے جاننے کا، بس اس میں یہ تھا کہ امت ہونے کے ناطے سے میری آپ کی ذمہ داری یہ ہے. ٹھیک ہے، ایمان کے ساتھ اللہ نے جب دعوت کے کام کو جوڑ دیا، تو اگر میں اور آپ واقعی میں مومن ہیں، مومن کہتے ہیں خود کو، مسلمان کہتے ہیں خود کو، تو بے شک میرے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے. اور یہ مسلمانوں کے اوپر جو بھی حالات آج ہے نا سبحان اللہ، کہیں نہ کہیں یہ ان کا کمایا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ جو بھی تم کو پہنچتا ہے وہ تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہے. آج مسلمان مظلوم ہے، ذمہ دار مسلمان ہے، لکھ لیں اس بات کو سبحان اللہ. ورنہ بدر میں اللہ نے نہیں مدد کی تھی مسلمانوں کی، مومنوں کی؟ آج کیوں نہیں اللہ کی مدد آ رہی؟ کسی نے کیا خوب کہا کہ آج بھی فرشتے آئے تھے جب مسلمان پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، لیکن انہیں مسلمان دکھے ہی نہیں، ایمان دکھا ہی نہیں، اس لیے واپس چلے گئے. اللہ بہنی، آپ نے نام عائشہ، آپ نے نام محمد عبداللہ رکھ لیا، کیا یہی کافی ہے جنت کے لیے؟ ہرگز نہیں. جب نام عائشہ رکھا، ماں باپ نام کتنے آسانی سے رکھ دیتے ہیں نا سبحان اللہ. کیا سوچ کے رکھتے ہیں کہ ناموں کا بڑا اثر ہوتا ہے، بہت اثر ہوتا ہے، لیکن نام کے مطابق تربیت بھی تو کرنی ہے، اور تربیت کرنے کے لیے آپ کو بھی تو علم آنا ضروری ہے. تو مائیں خاص طور پر، جو کہ نسلوں کی تقدیر ہوتی ہے، ماؤں کے ہاتھ میں ہوتا ہے سب کچھ. ایسے ہی نہیں کیا کہ ماں کا گود پہلا مدرسہ سبحان اللہ. یعنی نسلوں کی تقدیر، نسلوں کی زندگی، نسلوں کی جنت جہنم ایک ماں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. لکھ لیں اس بات کو سبحان اللہ. تربیت میٹرز، اللہ اکبر کبیرہ. تو سب سے پہلے میں نے آپ نے کرنا کیا ہے دعوت کے کام میں، نمبر 1 اسٹیپ از خود کی اصلاح کریں، خود کو صحیح کریں. جب آپ خود کو نہیں بدل سکتے دوسروں کو کیا بدلیں گے؟ نہیں بدل سکیں گے سبحان اللہ. تو خود علم لیں، علم حاصل کریں، پھر دوسروں تک اس کو پہنچائیں سبحان اللہ. اور ان سیریز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پھیلے سبحان اللہ. انہیں بھی پتہ چلے کہ ہمارا ایز اے ہیومن کیا مقصد ہے، ایز اے امت کیا مقصد ہے. ٹھیک ہے، یعنی انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کیا مقاصد ہے ہمارے سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سبحان اللہ جیسا میں نے کہا کہ آج مسلمانوں پر جو بھی حالات ہیں یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں جب ہم خود کی اصلاح کر لیں گے. ٹھیک ہے، آپ لوٹیں اللہ کی طرف، اللہ بھی لوٹائیں گے آپ کی طرف مدد کے لیے سبحان اللہ، مدد کے ہاتھ بڑھائیں گے. یہ تو اللہ کا رحم ہے نا سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ بار بار رحم کرتے ہیں، ایک ساتھ تباہ نہیں کر دیتے ہمیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی. اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، انہوں نے بھی دعوت کے کام کو لائٹ لے لیا جیسا آج مسلمان کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم اپنے پہلوں کا نقش قدم اپناؤ گے، وہی ہم کر رہے ہیں. انہوں نے دعوت کے کام کی قدر نہ کی، ہم بھی نہیں کر رہے آج سبحان اللہ. کر بھی رہے تو صحیح سے نہیں کر رہے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے سبحان اللہ جن کے پاس آدھا سارا علم ہوتا ہے اور وہ پہنچ جاتا ہے، میرا دل کٹ جاتا ہے.
دکھ ہوتا ہے کہ ایسی دعوت کرنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں نا. آپ کو خود نہیں پتہ آپ کیوں بتا رہے لوگوں کو. ہدایت پہ لانے سے زیادہ آپ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو. معذرت کے ساتھ اگر آپ کے پاس صحیح علم نہیں ہے, آپ الراسخون فی العلم نہیں ہے, تو آپ خاموش رہ جائیں نا. بس جس کو آپ سن رہے, دلیل کے ساتھ جو بات کر رہے, اس کو آگے پہنچائے, یہ آپ کے لیے دعوت میں آ جائے گا. لیکن جب تک آپ کے پاس پختہ علم نہیں, آپ منہ نہ کھولیں. اللہ کے خاطر, اللہ کا واسطہ ہے سبحان اللہ, کہ آپ جب تک مکمل طور پہ ایک اسٹوڈنٹ آف قرآن نہ بن جائیں, قرآن کو پوری طرح نہ سمجھ لیں, ہرگز سبحان اللہ خود سے کوئی بھی بات نہ کریں. ٹھیک ہے, تو جزاکم اللہ خیراً کثیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. دیکھیں امت کی ہدایت, نان مسلمس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ ڈال دی. دیکھیں ہم ہدایت کا راستہ انہیں دکھا سکتے ہیں, ہدایت دینے والا اللہ ہے. کوشش ہم کر سکتے ہیں, کامیاب کرنے والا اللہ ہے. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. تو ہم نے یہود و نصارہ کے نقش قدم چھوڑ کر اللہ کے رسول کے نقش قدم اپنانے ہیں. امت ہونے کے ناطے سے سبحان اللہ میرا آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنائیں, رول ماڈل بنائیں, اور ان کو فالو کریں, ان کے نقش قدم پہ چلیں, اور ہر کام ویسا ہی کریں جیسا انہوں نے ہمیں سکھایا ہے. وہ ہمارے بہترین رہبر, وہ ہمارے بہترین ٹیچر, وہ ہمارے بہترین نبی رسول سبحان اللہ, جنہوں نے ہر چیز واضح کر کے ہمیں بتا دی. ہمیں بس علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. پہلے خود علم لیں پھر دیں. آپ لیں گے نہیں تو دیں گے کیسے؟ تو وقت نکالیں, علم حاصل کریں, ہدایت یافتہ ہو جائیں, پھر دوسروں کی ہدایت کی فکر کریں. جو آپ کے نان مسلم بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, یعنی میرا زیادہ فوکس مسلمانوں پہ ہوتا ہے, کیونکہ جب مسلمان بدلیں گے تو سب کچھ صحیح ہوگا, سب کچھ, یعنی غیر بھی بدل جائیں گے. آپ نا ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس کو یاد رکھیں. آپ کے اعمال, آپ کے اخلاق بہت افیکٹ کرتے ہیں غیر مسلمانوں پر. یعنی یہ کئی غیر مسلمان ایسے ہیں, نان مسلمس ایسے جو ریورٹس ہیں, جو اسلام میں داخل ہو چکے صرف اس لیے کہ اخلاق دیکھ کر کہ یہ اتنا خوبصورت اس کے اخلاق ہے تو اس کا دین اور کتنا خوبصورت ہوگا, یہ اتنا احسان کرنے والا ہے تو اس کے دین میں کتنا احسان ہوگا. یہ حسن دکھائیں لوگوں کو اسلام کا, ڈرائیں نہیں. محبت فاتح عالم لکھ لیں. محبت سے نہ مانے تو پھر بعد کی بات ہے. غیروں کو تو ہرگز نہیں ڈرانا, انہیں تو محبت کے ساتھ ہم نے لے آنا ہے یہاں پہ, کیونکہ محبت فاتح عالم. لکھ لیں اس بات کو. اللہ اکبر کبیرہ. جتنی آپ محبت سے کام کریں گے, یعنی محبت اور محنت کو لکھ لیں. محبت, محنت, یہ دو چیزیں کامیابی کی شرط ہے. ٹھیک ہے, ایک دوسرے سے محبت کرے انہیں. یعنی میں آپ کو دعویٰ کورسز بھی انشاءاللہ تعالیٰ نیچے دینے کی کوشش کروں گی. سب سے پہلے آپ قرآن سے جڑ جائیں, اس کے بعد سارا کچھ قرآن آپ کو گائیڈ کر دے گا, اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن آپ کو بتا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آگے کے سیشنز میں میں بتاؤں گی کہ اتنا ہم نے سن لیا تو کرنا کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تھوڑا نا سبحان اللہ 20 منٹس 30 منٹس ہونے آ رہے ہیں, تو معذرت ہے آپ کا وقت تھوڑا زیادہ لے لیا, لیکن یہ باتیں بتانے ضروری تھی, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے بہترین طور پہ قبول کرے ہم سے ہوئی کوتاہیوں سے درگزر کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.